تو روحانی طرزوں میں جب ہم اس بات کو بیان کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ انسان دو کیفیات میں زندگی گزارتا ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پابندی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ سمجھے نہ سمجھے لیکن وہ آزاد ہو کر زندگی کے سارے کام کرتا ہے. اور جو پابند زندگی ہے اس کے بارے میں بھی یہ قانون ہے کہ جب تک خیالات اس کے اندر داخل نہ ہوں کوئی آدمی حرکت نہیں کر سکتا. اور خیالات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح اسپیس کے پابند ہوں جس طرح مادی جسم اسپیس کا پابند ہے. تو اب یہ دو کیفیات سے انسان جو ہے ہر وقت گزر رہا ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ پابند حواس میں زندگی گزارتا ہے اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ آزاد حواس میں زندگی گزارتا ہے. بیداری کا جو عمل ہے وہ سب کا سب پابند حواس ہے اور بیداری کے برعکس خواب کا جو عمل ہے وہ سب کا سب آزاد حواس ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو جسمانی حیثیت ہماری کچھ نہیں ہوتی. یعنی خواب کے اندر جسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن ہم خواب جب دیکھتے ہیں تو جسمانی طور پر خود کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, کھاتے پیتے بھی دیکھتے ہیں. کسی سے اگر ہم گلے ملتے ہیں تو اس کا جسم ہمیں ٹھوس محسوس ہوتا ہے, ہمارا جسم اسے ٹھوس محسوس ہوتا ہے. اور حضور قمر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی عجیب و غریب مثال لوح قلم میں فرمائی ہے کہ جنسی تلذذ حاصل کرنے کے بعد انسان کو اسی طرح غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے جس طرح جسم کے ساتھ عمل کرنے سے غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جسمانی طور پر آدمی ایک جگہ لیٹا ہوا ہے, کئی دور دراز جنسی تلذذ کے تحت اس نے ایک عمل کیا, لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے کپڑے اسی طرح ناپاک ہوتے ہیں جس طرح بیداری میں عمل کرنے کے بعد اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جسمانی طور پر مادی اعتبار سے اسپیس میں بند ہو کر آپ عمل کریں تب بھی اس کی کیفیات جو ہے مرتب ہوتی ہیں, اور اس جسم سے آزاد ہو کر اگر آپ اس عمل کو دہرائیں جب بھی ویسی ہی کیفیات مرتب ہوتی ہے جیسی بیداری میں مرتب ہوتی ہے. اس لیے قانون منکشف ہوا کہ جب ایک آدمی خواب کی حالت میں جنسی تلذذ کے بعد غسل کیے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتا, وہ یہ ہے کہ اگر وہ کھانا کھائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ خواب کی کیفیات میں کھانا کھانے کے بعد اس کو بیداری میں کھانا کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. آدمی خواب دیکھتا ہے, خواب میں ڈر جاتا ہے, اس ڈر اور خوف میں اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جو بالکل بیداری کی طرح ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی کہیں جا رہا ہے اور جاتے جاتے اسے یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے اوپر چھت گرنے والی ہے, اور اس چھت کے گرنے سے پہلے وہ کمرے سے باہر آ جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی, اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی, اس کے اندر خوف اور دہشت کے جذبات بھی پیدا ہو جائیں گے, اس کی آواز بھی بند ہو جائے گی اور وہ پسینے پسینے بھی ہو جائے گا. یہی صورت اگر اس کے ساتھ خواب میں پیش آ جائے جبکہ جسم بالکل معطل ہے, جسم کی کوئی حرکت قائم نہیں ہے سوائے سانس لینے کے, اب جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا دل بھی دھڑکتا ہوتا ہے, اس کے اوپر پسینہ بھی آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی بند ہوتی ہے, وہ روتا ہوا بھی ہوتا ہے.
گھر والے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں بھائی کیا ہوا کیا ہو گیا. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، لیکن اس ڈراؤنے خواب کی نشاندہی ہونے کے باوجود چند منٹ اس ڈر اور خوف کی کیفیت سے نکلنے میں ضرور لگ جاتے ہیں. اس سے بھی یہ قانون منکشف ہوا کہ کوئی انسان جو اپنی دونوں کے اختیار سے واقف ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی وجود کے ساتھ ہی سفر کرے، جسمانی وجود کے ساتھ ہی کوئی کام کرے. میں نے غالباً کسی کتاب میں لکھا ہے، مجھے واقعہ یاد آ گیا، یہ جس میں مثالی کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضور قدم بابا تشریف فرما تھے. تو میں نے کہا حضور جب یہ جس میں مثالی سب کچھ کر سکتا ہے، جنسی عمل بھی کر سکتا ہے، ڈر بھی سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، رہنمائی بھی کر سکتا ہے، بے شمار ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس میں وہ آپ کا جو جسم ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو روکتا ہے کہ ادھر نہیں جاؤ، اور آپ اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں. تو بیدار ہونے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرف چلے جاتے تو ہمیں نقصان پیش آ سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ صاحب آپ یہ کھانا بھی کھایا جا سکتا. کہنے کا کھانا بھی کھایا جا سکتا. میں کہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہم یہ بجلی کا سوئچ جو ہے یہ بھی آن آف کر سکتے ہیں. میں کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے یہ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دم جناب وہ اب ٹچنے سے بٹن کی آواز آئی اور بتی بجھی، اور بس چند سیکنڈ کے بعد پھر وہ جناب آواز آئی، آواز آتی ہے نا بٹن کو، اور پھر بتی جل گئی. یہ واقعہ دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جس میں مثالی کا تجربہ کرنا چاہیے بیداری میں. خواب میں تو ہوتا ہی ہے، بیداری میں تجربہ مجھے کرنا چاہیے کہ اگر میں بیداری میں رہتے ہوئے مادی غذا استعمال نہ کروں، کیا جس میں مثالی کی کھائی ہوئی غذا میری بھوک رفع کر دے گی؟ یہ میں نے ایک خیال کیا، اور اس کے بعد صبح کو میں نے ایک معمول بنایا اپنا اوپر 1D17 سب سے اوپر چھت پہ میں جا کے بیٹھا کرتا تھا. وہاں میں نے اپنے ذہن کو اس بات پر مرکوز کیا کہ مجھے کچھ کھانا ہے، اور ذہن میں یہ بات آئی کہ چنے کھانے ہیں. تو میں نے یہ محسوس بھی کیا اور میں نے دیکھا بھی کہ وہاں چنے موجود ہیں، اور میرا جسم مثالی وہ چنے کھا رہا ہے، حالانکہ وہاں چنے کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد جب میں وہاں سے فارغ ہوا مجھے سارے دن بھوک کا احساس نہیں ہوا. مجھے اس میں بہت زیادہ مزہ آنے لگا. تو میں کبھی کبھی رات کو جنگل میں چلے جا کرتا تھا. اس زمانے میں یہ سارا ہی جنگل تھا، یہ نارتھ ناظرین میں. رات کو وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ صاحب آج یہ کھانا ہے، آج مٹھائی کھانی ہے، آج برفی کھانی ہے، آج فلاں چیز کھانی ہے. تو میں یہ باقاعدہ دیکھتا تھا کہ میرا جسم مثالی وہ چیزیں باقاعدہ کھاتا تھا، اور مجھے کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رہی. البتہ ایک فرق بہت زیادہ واضح یہ ہوا کہ جسم کا گوشت ختم ہو گیا، یہ دبلا پن بہت زیادہ ہو گیا. یہ ایک سلسلہ پتہ نہیں کتنے دن چلتا رہا، مہینوں پر رہا. میں کھانا پینا تقریباً ختم ہی کر دیا. جب میرا کسی کو چیز کو دل چاہتا تھا پھر میری پریکٹس ہو گئی تو میں دوپہر کو بھی ایسا کر لیتا تھا. پھر ایک دن حضور قدر بابا اور رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، کہ اس سے کہو خواجہ سے کہو کہ یہ بند کرے، یہ میرے لیے ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ایسا نہیں ہوا کبھی. لیکن
تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ گوشت پوش کے جسم کے بغیر بھی انسان سب وہ کام کر سکتا ہے جو گوشت پوش کے جسم کے بظاہر محتاج نظر آتے ہیں. انتہا یہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. اور وہ مثال جو حضور قمر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے روح قلم میں بیان کی ہے، وہ ایسی مثال ہے کہ دنیا کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا جو کبھی نہ کبھی اس تجربے سے نہیں گزرا ہوگا کہ اس نے خواب دیکھا، تمام کیفیات اس کے اوپر وہی مرتب ہوئی جو بیداری کے عمل میں ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا اور اس کو نہانے کی ضرورت پیش آئی، جبکہ جسم جو ہے ایک طرف پڑا ہے اور اس کا جسم کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوا.